بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے ہجرت مدینہ اور انصار کی محبت۔ اسلام کی روشنی جب مکہ کی وادیوں میں چمکی تو قریش کے سردار اندھیروں میں ڈوب گئے۔ وہ برداشت نہ کر سکے کہ ایک اللہ کی عبادت کا پیغام ان کے بتوں کو توڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی آندھیاں چل پڑیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹائے جاتے، مگر ان کی زبان پر صرف ایک صدا تھی، احد احد۔ مسلمان کمزور تھے مگر ایمان پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا۔ سال ہا سال ظلم سہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ سفر مدینہ کی طرف تھا جہاں ایک نیا جہان آباد ہونے والا تھا۔ جب قریش کے سرداروں نے دیکھا کہ مسلمان مکہ چھوڑ رہے ہیں تو ان کے دلوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے یہ سازش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، لیکن اللہ کی حفاظت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھانپ لیا۔ اس رات حضرت علی علیہ السلام بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوئے تاکہ دشمنوں کو دھوکہ دیا جا سکے۔ کفار نے گھر کا گھیراؤ کیا، لیکن جب دروازہ کھلا تو وہ حیران رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکل چکے تھے۔ دونوں غار سور کی طرف روانہ ہوئے جہاں اللہ کی مدد ان کی منتظر تھی۔ دشمن ان کے پیچھے پیچھے وہاں تک پہنچے، مگر اللہ تعالیٰ نے مکری کو حکم دیا اور اس نے غار کے دہانے پر جالا تن دیا۔ ایک کبوتری نے وہاں انڈے دے دیے اور دشمن یہ سمجھ کر لوٹ گئے کہ غار خالی ہے۔ 3 دن کے بعد دونوں ہجرت کے سفر پر نکلے اور ریگستانی راستوں پر مدینہ کی جانب بڑھتے گئے۔ یہ لمحہ اسلام کی تاریخ کا نیا آغاز تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مدینہ کے قریب پہنچے تو اہل مدینہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ بچے گلیوں میں نکل آئے، مرد اور عورتیں گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئے۔ ہر زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ مدینہ کی گلیاں تکبیر اور درود کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ انصار نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے اور مہاجرین کو گلے سے لگا لیا۔ مدینہ کے لوگ پھول اور کھجوریں نچھاور کر رہے تھے۔ اس وقت مشہور نغمہ گایا گیا، طلع البدر علینا۔ یہ منظر ایسا تھا جیسے پورا شہر بہار بن گیا ہو۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں قیام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا اونٹ جہاں بیٹھے گا وہی میرا قیام ہوگا۔ اونٹ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس طرح مدینہ ایک اجنبی شہر سے اسلام کا مرکز بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا بڑا قدم یہ اٹھایا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کے پاس کچھ نہ تھا، نہ مال، نہ گھر، نہ سامان۔ مدینہ کے انصار نے اپنا سب کچھ مہاجرین پر قربان کرنے کا عہد کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو سب سے پہلا کام ایک مسجد کی تعمیر کو بنایا۔ اس مسجد کو دنیا مسجد نبوی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جگہ صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ اسلامی معاشرے کا مرکز تھی۔ مسجد کی بنیاد کھجور کے تنے اور کچی اینٹوں سے رکھی گئی۔ مسلمان اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈھو رہے تھے اور اینٹیں لگا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بنفس نفیس مزدوروں کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ ہم کام کریں، آپ آرام فرمائیں۔ آپ نے جواب دیا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ مسجد کے اندر چھت کھجور کی ٹہنیوں سے بنائی گئی، ستون کھجور کے تنوں سے کھڑے کیے گئے۔ یہ مسجد مسلمانوں کے اجتماع کی جگہ بنی۔ یہاں نماز ہوتی، فیصلے کیے جاتے، تعلیم دی جاتی اور مہمانوں کی ضیافت بھی۔ اسی مسجد سے اسلام کا پیغام دنیا بھر میں پھیلنے لگا۔ یہ صرف ایک مسجد نہیں بلکہ ریاست مدینہ کا دل تھی۔
مسجد نبوی کے صحن میں ایک جگہ صفہ بنائی گئی جہاں وہ لوگ رہتے جو دن رات دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ لوگ اصحاب صفہ کہلائے۔ انہی سے قرآن و حدیث کی تعلیم آگے پھیلی۔ ایک انصاری صحابی نے اپنے 2 باغ پیش کرتے ہوئے کہا، اے میرے بھائی، ایک باغ تمہارا، ایک میرا۔ دوسرے نے کہا، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں تاکہ تم نکاح کر لو۔ یہ مواخات صرف الفاظ نہ تھے بلکہ حقیقی قربانی اور اثار کی مثال تھے۔ مہاجرین نے بھی انصار کی اس قربانی کو خلوص دل سے سراہا اور دعا کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ایک انصاری بھائی دیا گیا جس نے آدھا مال بانٹنے کی پیشکش کی، مگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ دکھا دو۔ یہ جواب اس بات کی علامت تھا کہ مہاجرین ہاتھ پھیلانے نہیں آئے تھے بلکہ محنت سے جینا چاہتے تھے۔ اس بھائی چارے نے مدینہ کو دنیا کی سب سے مضبوط اور پرامن اسلامی ریاست میں بدل دیا۔ میثاق مدینہ اسلام کی سب سے بڑی سیاسی اور سماجی کامیابیوں میں سے ایک تھی۔ اس معاہدے نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام صرف عبادات کا نہیں بلکہ معاشرتی اور ریاستی نظام کا بھی دین ہے۔ مدینہ منورہ میں مسلمان، یہودی اور دیگر قبائل آباد تھے۔ مختلف قوموں اور مذاہب کے لوگوں کو ایک جگہ پرامن طریقے سے رکھنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا اور ایک عظیم معاہدہ تحریر کروایا جسے تاریخ میں میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے پہلی تحریری آئینی دستاویز تھی جس نے سب کو برابر کے شہری قرار دیا۔ معاہدے کی ایک شق یہ تھی کہ سب قبیلے اور مذاہب ایک دوسرے کے ساتھ امن قائم رکھیں گے۔ ایک اور شق یہ تھی کہ مدینہ پر حملہ ہوا تو سب مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ میثاق میں یہ بھی طے پایا کہ ہر قبیلہ اپنے مذہب پر آزاد ہوگا اور کسی پر زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اس دستور نے ایک ایسا عدالتی نظام قائم کیا جو انصاف پر مبنی تھا، چاہے معاملہ مسلمان کا ہو یا یہودی کا۔ معاہدے میں یہ بھی درج تھا کہ ظلم کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، سب اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اس میثاق نے مدینہ کو پہلی مرتبہ ایک منظم ریاست کی شکل دی جہاں ہر شخص قانون کا برابر کا شہری تھا۔ تاریخ کے محققین کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ جدید آئین اور قوانین کی بنیاد ہے جسے آج کی دنیا نے سیکھا۔ مدینہ کی فضا سکون اور بھائی چارے سے بھری ہوئی تھی، لیکن آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ یہودی قبائل اور منافقین نے اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ وہ جھوٹے پروپیگنڈے کرتے اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے۔ اسی دوران قریش مکہ نے بھی مدینہ پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ مسلمانوں کو پہلے سے ہی غربت اور مشکلات کا سامنا تھا۔ کھیت کم تھے، روزگار محدود تھا، لیکن سب صبر اور شکر کرتے تھے۔ مدینہ میں بعض بیماریوں نے بھی مہاجرین کو متاثر کیا، لیکن انصار نے ہمیشہ ان کی مدد کی اور کھانا پانی اور رہائش فراہم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو صبر، اتحاد اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی تلقین کی۔ یہ آزمائشیں مسلمانوں کے ایمان کو مزید مضبوط بنانے کا سبب بنی۔ آزمائشوں کے باوجود مدینہ میں اسلام کی جڑیں مضبوط ہو چکی تھیں۔ یہاں سے اسلام کا پیغام روشنی کی طرح پھیلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کو تعلیم، عبادت اور حکومت کا مرکز بنایا۔ قرآن کی تعلیم دی جاتی، نماز قائم کی جاتی اور فیصلے عدل کے ساتھ کیے جاتے۔ یہ پہلا اسلامی معاشرہ تھا جس میں مساوات، بھائی چارہ اور انصاف قائم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدے کیے تاکہ مدینہ میں سب مذاہب امن کے ساتھ رہ سکیں۔ انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کے بھائی بن گئے اور ایمان میں ایک ہو گئے۔ مدینہ ایک اجنبی جگہ سے اسلام کا مرکز اور روشنی کا مینار بن چکا تھا۔ یہیں سے اسلام کا پیغام جزیرہ نما عرب اور پھر دنیا بھر میں پھیلنے لگا۔ پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ یہ تاریخی سفر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔